آج 25 جمادی الثانی ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، ہر طرف سے آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا، اور ہر بندہ اس عمل کو پڑھتے ہی کروڑ پتی بن گیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ جمادی الثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ جمادی الثانی کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 25 تاریخ ہفتے کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن غیب سے ایسی مدد آپ لوگوں کو ملے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن بہت ہی خاص دن ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ہم پر جو مشکل وقت آتا ہے، ہم جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جیلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آپ تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہیں۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر
गाहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर से बेसुकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहे दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मस्कत, जापान, ओमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह जमादियुस्सानी की 25 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ुहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते भी पढ़ लो। लेकिन माह जमादियुस्सानी की 25 तारीख हफ्ते के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन कराम, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह जमादियुस्सानी की 25 तारीख हफ्ते के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आज रब करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, रब की अज़मत और शान के मुताबिक मांगना। आज जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर मांगना चाहते हैं, आज मांग लें, खुले दिल से मांगें। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपनी मनपसंद रिश्तों की नीयत करके बैठें। जो नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए पढ़ें। कर्जदार हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगाता, आप करोड़ों के कर्जदार हैं तो आज अल्लाह के सामने नीयत करके बैठें। हुजूर के सदके आपको ज़रूर मिलेगा। आज आपको मुकम्मल कर्ज से खलासी मिलेगी, हमेशा हमेशा के लिए कर्ज आपका ख़त्म हो जाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज आपने इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। अपने ख़ास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाहु समद का वजीफ़ा है। जब कोई बंदा अल्लाहु समद से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह की बेनियाजी का जिक्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ الصمد کو پڑھ رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے، آپ وظیفے پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، ان وظیفوں سے، ان تسبیحات سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کو پہلے نمبر پر 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے، یہ دوسرے نمبر کا عمل بھی بہت خاص ہے اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی کو چینج کر کے رکھ دے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی، اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اپنے محبوب سے محبت فرمانے والے تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارا پورا مذہب اس کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی کنجی ہے۔ جب آپ بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ گھڑیاں سالوں میں ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔
اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 33 بار آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 101 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔